أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 97۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا بیان فرمایا کہ جو باعث احترام اور باعث عزت ہے۔ ان 4 چیزوں کی جب انسان عزت کرے گا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک انعام عطا فرمائیں گے۔ 4 چیزوں کا ذکر بھی ہے، بدلے میں ملنے والے انعام کا بھی ذکر ہے۔ پہلی چیز، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ پہلی چیز کہ انسان بیت اللہ کی عزت کرے، بیت اللہ کی تعظیم کرے، تکریم کرے۔ بیت اللہ یہ وہ بیت ہے، وہ گھر ہے جس کا عرب عجم عزت کیا کرتے ہیں، عزت کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز، والشہر الحرام، اشہر حرم کی عزت کرنا۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، رجب ان سے ہٹ کر ہے، کہ زمانہ جہالت کے اندر ان 4 مہینوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ چلتی ہوئی جنگیں، لڑائیاں رک جایا کرتی تھی۔ حرم کی بھی عزت کیا کرتے تھے کہ حرم کے اندر باپ کا قاتل مل جاتا تب بھی آنکھیں جھکا کر چل پڑتے تھے۔ 4 مہینے میں دشمن قبضے میں بھی آ جاتا، اسے کچھ بھی نہ کہتے، جنگیں رک جاتی تھیں۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ 4 مہینوں کی جنگوں کا رک جانا، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہی ہے کہ آج جو غزہ میں جہاد ہو رہا ہے، رجب کے مہینے میں نہیں رکا، یا کشمیر کا جہاد ہے یا افغانستان کا جہاد ہے، وہ ان مہینوں میں نہیں رکا۔ البتہ اشہر حرم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ مہینوں میں عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ان 4 مہینوں میں رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ تو رمضان جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے ہے ہی نہیں۔ رمضان کے اندر تو امتحان ہی دینا ہے، ٹریننگ اور تیاری ان مہینوں میں کرنی ہے۔ تو انہی مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ہے جو اپنے اختتام کو ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارا عبادت کے ساتھ گزرے تو ان مہینوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ دوسری چیز، والہدی، ہدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ انسان اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس نظریے سے کہ حرم میں جا کر اس کو ذبح کروں۔ اس جانور کی مسلم غیر مسلم اپنے پرائے عزت کیا کرتے تھے کہ یہ جانور بڑا مقدس ہے، حرم کے لیے جا رہا ہے۔ اور چوتھی چیز، والقلائد، کہ قلائد وہ ہے کہ انسان حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے لیے ایک قربانی ہوتی ہے دم شکر کی۔ وہ پہلے جب پیدل جایا کرتے تھے تو ساتھ لے جایا کرتے تھے،
تو اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، پرانے چمڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے یہ مقدس جانور ہے، کسی کی کھیتی میں بھی چلا جاتا تو وہ کھیتی والا اسے روکتا نہیں تھا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے حرم والا بنایا، یعنی حرمت والا، عزت والا، احترام والا بنایا، کہ جب انسان ان 4 چیزوں کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال کرے گا، فرمایا قیاما للناس، ان 4 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر امن، امان، سلامتی کی فضا پیدا فرما دیں گے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کریم کا نقطہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر امن اگر کوئی چاہتا ہے تو ان 4 چیزوں کی تکریم کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں للناس، مفسرین اس کے 2 قول بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ للناس سے مراد انسانیت ہے، عرب اور عجم ہے، کہ اگر انسانیت چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، عالم کے اندر امن اور سلامتی کی فضا ہو تو ان 4 چیزوں کا اکرام کرنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ للناس سے مراد عرب ہے، کہ اگر عرب چاہتا ہے کہ عرب کے اندر امن اور سلامتی ہو تو ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آج بھی ہم نے بیت اللہ کا احترام کیا تو حرم کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے پوری انسانیت امن میں رہے گی، اور جب لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کا احترام ختم ہو جائے گا، اشہر حرم کا تقدس ختم ہو جائے گا، ہدی اور قلائد والے جانوروں کا احترام ختم ہو جائے گا، معاشرے کے اندر بد امنی، بے سکونی، جنگیں، لڑائیاں، قتال یہ برقرار رہے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے قیاما للناس، کہ یہ جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ یہ عمود الدنیا ہے، یہ ستون ہے دنیا کا، جب تک یہ قائم ہے، اس کا تقدس، اس کی عمارت قائم ہے تو دنیا قائم ہے۔ جب اس کا تقدس ختم ہو جائے گا، اس کی عمارت ختم ہو جائے گی تو دنیا بھی منہدم ہو جائے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک حبشی بادشاہ ہوگا، وہ بیت اللہ پر حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو بالکل ختم کر دے گا، شہید کر دے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو بہرحال جب تک ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اس بیت اللہ کا احترام ہے تو عرب کے ساتھ ساتھ عجم کے اندر بھی امن اور سلامتی کی فضا قائم رہے گی۔ اور اگر وہاں پر فحاشی اور عریانی کے اڈے جیسے کھل رہے ہیں، شراب خانے بن رہے ہیں، ناچ گانوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور بھی تعیش پسندی سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ رہے ہیں، یاد رہے اس کا خمیازہ عرب تو بھگتے گا، عالم اسلام بھی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ مت سمجھنا کہ اللہ صرف دین ہی کو بنانے والا ہے، یہ مت سمجھنا کہ صرف اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے احکامات کا پابند بناتا ہے، نہیں، امن اور سلامتی کی جو چیز ہے، اللہ نے فرمایا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا بھی علیم ہے۔ یعنی علیم کا مطلب یہ کہ اس سے کہ ذرے ذرے سے بھی واقف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تو یہ میں نے کوئی بات بتا دی امن اور سلامتی کی کہ بھی ہم حرم کا ادب کریں گے تو امن آئے گا، ہم جو ہے اشہر حرم کا ادب کریں گے امن آئے گا، میں نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ میں ایسے بھی بیان نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے
اللہ تعالیٰ علیم ہے، ان کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ ایک ہے عالم اور ایک ہے علیم، اس میں فرق ہے۔ عالم یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز اگر اس کو ایسے لگا دوں، یہ ہولڈر ہے، اس میں یہ بلب لگا دوں اور بٹن آن کر دوں تو یہ روشنی دے دے گا، یہ ہے عالم، جاننے والا ہے۔ ایک ہے علیم، یہ ایسا یہ بلب ہے، یہ کس سے بنا، یہ کیوں جلے گا، نہ جلنے کی وجہ کیا ہے، جلنے کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ ان کے اسباب سے واقف ہونا یہ علیم ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے امن کے اسباب کے ذرہ ذرہ سے واقف ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، آیت نمبر 98۔ اللہ نے فرمایا اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں، وان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان بھی ہیں۔ بات چل رہی تھی حرم کے ادب کی، بات چل رہی تھی احرام کے حالت میں شکار کی، بات چل رہی تھی اشہر حرم کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو جان لو شدید العقاب، وہ سخت پکڑ والا ہے۔ کیسا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نماز کی تو بات نہیں ہو رہی، صرف حرم کی بات ہو رہی ہے کہ حرم کی بے ادبی کرو گے، بے حرمتی کرو گے، اللہ نے فرمایا شدید العقاب، میں اللہ سخت پکڑ والا ہوں۔ آج تو یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر، اور نظریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو دل میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اور پھر یہ تقسیم کر رکھا ہے ہم نے کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، دنیا کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت پر ذرا غور کریں، فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی سختی کو بیان فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ پہلے سختی کو بیان فرمایا، پھر دوسری، ورنہ تو یہ تھا کہ پہلے نرمی والا پہلو تھا آ جاتا، پہلے شفقت اور مہربانی والا پہلو آ جاتا، پھر سختی والا پہلو آتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ انسان اولاً اللہ سے ڈرے، اولاً اللہ سے ڈرنا یہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب انسان ہے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، جب کمی کوتاہی ہو جائے گی تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اس کمی کو بخشنے والے ہیں۔ ہمارے تو یہ ہے کہ ہم ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، نیکی کرتے ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ قرآن کا جو یہ ہے تو جو طریقہ ہے، قرآن کا جو یہ اسلوب ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ خوف خدا اولین ہو انسان کے دل میں، خوف خدا کے بعد جب کمی کوتاہی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کا نام ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے اندر بھی، اپنی زندگی کے اندر بھی یہ دونوں صفات اپنائیں، اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی شفقت بھی ان کے دل میں ہو۔ اول کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ شدید العقاب، خوف خدا پہلے، پھر کمی کوتاہی کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔